السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان نعیم۔ پروگرام بریکنگ نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج وزیر اعظم عمران خان بھی جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سعودی عرب کے ہمیشہ سے جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دیرینہ تعلقات رہے، جس کا اعتراف تمام لوگ کرتے ہیں اور تمام ممالک بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کو روحانی لگاؤ ہے سعودی عرب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی جو ہے سعودی عرب کے تعلقات کسی حد تک پاکستان کے ساتھ سرد مہری کا شکار بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد اب کایا پلٹتی جا رہی ہے، برف پگھلتی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہے وہ پاک فوج کے شعبہ جات کے تعلق عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی سعودی نائب وزیر دفاع سے بھی جو ہے شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب نے پاک سعودی عرب باہمی تعاون پر وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر سعودی ولی عہد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے اور پاکستان کی کاوشوں کو خوب سراہا ہے۔ یقیناً پاکستان نے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے ہمیشہ سے، جو ہے چاہے وہ افغان عمل کی بات کی جائے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ کی بات کی جائے، اس میں جو ہے اہم ترین صورتحال اور پیش رفت ہمیشہ سے ساتھ میں آئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان مملکت سعودی عرب کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے تحفظ کا عزم کا اعادہ کرتا ہے، اور دونوں مسلم امہ کی بہتری کے لیے اور استحکام کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کے موقع پر کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ میری جو ملاقات تھی وہ انتہائی شاندار رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ یقیناً لیکن اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہوں گے شہریار شوکت، ان سے جانیں گے ان کا موقف کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، وہ کتنی گہری نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان اور سعودیہ کے مابین کتنے اہم تعلقات جو ہیں وہ اب اس میں پیش رفت ہوتی چلی جائے گی اس حوالے سے بھی۔ لیکن یہاں پر ایک بات زیر غور ہے ناظرین کہ سعودی عرب نے ایک دم سے پاکستان کی طرف پلٹ کر کیوں دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جب گزشتہ دو دوروں کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب سے قرض بھی طلب کیا تھا اس حوالے سے، لیکن اس کے بعد کچھ معاملات کو لے کر یقیناً جب تعلقات سرد مہری کا شکار ہوئے تو سعودی عرب کی جانب سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا، جس پر پاکستان نے چین سے لے کر باقاعدہ طور پر اس قرض کی ادائیگی کو ممکن کیا، اور معیشت کو، ڈوبتی معیشت کو ایک مرتبہ پھر بچایا، اور معیشت کو ایک اہم سہارا ملا۔ بہرحال اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے بھی کیا حقائق تھے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، شہریار ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، ذرا ان کا موقف جانیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں آپ تمام تر صورتحال کو؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ پہلے پہنچ گئے سعودی عرب، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے تمام تر جو وہاں کے دفاعی ہوں، چاہے وہ ملٹری ہو اور سول حکام سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی، اور اب عمران خان جو ہے وہ بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اس سے قبل جب بھی دورے کیے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں نے جو ہے وہ مشترکہ طور پر ایک ساتھ جا کر دورہ کیا ہے، تمام تر معاملات کو ڈیل کیا ہے، لیکن اب اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ قبل چلے جاتے ہیں، 3 سے 4 روز تک ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب وزیر اعظم عمران خان بھی وہاں پر موجود ہیں۔ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ دیکھیں ارسلان، یہ بہت زیادہ اہم دورہ ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر پوری جو ایک دوڑ چل رہی ہے نا، وہ سپر پاور اور اس کے اتحادیوں کی دوڑ ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو کچھ افغانستان میں ہوا اس کے بعد وہ بہت حد تک اس دوڑ سے باہر ہو چکا ہے۔ اب اگلے جو کینڈیڈیٹ ہیں سپر پاور کے وہ چین اور روس ہیں۔ یقینی طور پر دونوں ممالک سے پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہیں، اور چونکہ چین پاکستان کے ایک بہت بڑا اتحادی اور دوست ملک ہے، سعودی عرب کا کسی حد تک جھکاؤ پہلے انڈیا اور امریکہ کی جانب تھا، لیکن اس دورے کے بعد یقینی طور پر آپ کو یہ اثرات نظر آئیں گے کہ سعودی عرب بھی پاکستان اور چائنا والے بلاک کے اندر شامل ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، اور یہ مسلم ممالک کے لیے بہت اہم ہوگا، کیونکہ امریکہ کبھی بھی مسلمان ممالک کا حامی نہیں رہا، یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے۔ تو اگر سعودی عرب بھی اس بلاک کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو یہ مسلم ممالک کے لیے بھی بہت اہم ہوگا، اور چین جو سپر پاور بننے کی دوڑ کے اندر آگے آگے اس ٹائم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی یہ ایک انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں دورے سے تمام تر جو خطے پر ہے کیا صورتحال ہوگی، کیا اثر انداز ہوں گے معاملات، اور سعودی عرب کی پاکستان سے آنے والے دنوں میں کیا کہتے ہیں ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، کیا ان کے مطالبات ہو سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟
देखिए डिमांड तो ऐसे कुछ खास नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़रूरत तकरीबन इस खित्ते के तमाम ममालिक बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक को बहुत ज़्यादा रही है। हमने पहले भी देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो या सऊदी अरब के अंदर कुछ सिक्योरिटी के मामलात हों, हमेशा पाकिस्तान की अहमियत उसमें ज़्यादा रही है। कुछ सऊदी अरब की पॉलिसी कहिए हमारे लिहाज से गलत होंगी, उन्हें उस पॉलिसीज बेहतर लगती होंगी कि उसने अपना झुकाव अमेरिका और इंडिया की जानिब किया, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि इस वक्त भारत भी एक शदीद बहरान का शिकार है और अमेरिका की हालत तो ये है कि वो पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान से इनखला भी नहीं कर सकता। तो सऊदी अरब की कोई डिमांड नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ डिमांड इस वक्त पाकिस्तान की होंगी और मुश्तरका तौर पर ये दोनों ममालिक अपने दरमियान एक सेटलमेंट करेंगे, जिस सेटलमेंट के बाद दोनों ही ममालिक के लिए आगे मुआशी लिहाज से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी और इत्तेहादी लिहाज से भी बहुत बेहतरी आएंगी। अच्छा, जो बाइडेन इंतजामिया के बाद हम देख रहे हैं कि ये पहला दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का शहरियार शौकत साहब, क्या समझते हैं आप कि इस दौरे से क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए अमेरिका हमेशा से ही ये चाहता है कि जितने भी ममालिक उसके इत्तेहाद में रहें वो उसके अंडर रहें, वो अपनी सुपीरियरिटी बरकरार रखना चाहता है। उसने कभी भी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं दिया। जो आज बातें होती हैं कि जी हमने लाखों डॉलर दिए, तो सर वो लाखों डॉलर आपने अपनी जंग के लिए दिए हैं, हमारे मुल्क में कोई फैक्ट्रियां लगाने के लिए, कोई सनतें लगाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं दिए थे, वो आपने अपनी जंग के लिए दिए थे। आप खुद उस टाइम मुश्किल में थे तो हमें वो लाखों डॉलर दिए गए हैं। तो अभी भी अमेरिका जो है उसके ताल्लुकात यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान से नाराजगी शो करेगा, लेकिन आप इस चीज को अगर देखें कि अगर अमेरिका की नाराजगी होती भी है और दूसरी जानिब चीन, रूस, सऊदी अरब, इन ममालिक से हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो दुनिया में इस वक्त मुस्तहकम कौन है? कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त मुआशी लिहाज से मुस्तहकम है? कौन से ममालिक ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं? तो यकीनी तौर पर हमारे सामने नाम चीन और रूस का ही आता है। अब सऊदी अरब अगर हमारे साथ शामिल हो जाएगा, तो सऊदी अरब अगर पाकिस्तान के एक बड़ा इत्तेहादी बन जाता है, तो हमें तेल की सनत में बहुत आसानियां मिलेंगी, तेल हमें मिल सकता है। इसके अलावा ये इत्तेहाद मुसलमान ममालिक के मुस्तहकम होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मुस्लिम ममालिक इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, इस तरह के ममालिक अगर एक पेज पर होंगे तो यकीनी तौर पर कमजोर मुसलमान ममालिक भी इससे फायदा उठा सकेंगे और OIC दोबारा एक तरह से फाल हो सकती है। अच्छा, आप OIC की आपने बात की, शहरियार शौकत साहब, आप OIC के किरदार को किस तरीके से देखते हैं, किस जुमले में देखते हैं? फिर इसके साथ साथ आप ये देखें, आज हमने देखा कि वफाकी वजीर जो है फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से जो है वो ये बयान दिया गया कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के मसले के हवाले से जो है वो सऊदी अरब की जानिब देख रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को किसी तरह से अमारा कर सकता है कश्मीर के मामले पर, और सऊदी अरब भी पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए इस वक्त तो OIC का जो किरदार है वो इंतहाई गैर फाल है और न होने के बराबर है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सारा UNO के कहने पर होता है, लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है, हम ये देखते हैं कि UNO भारत के अंदर जंग होती है तो फौरन उसे नजर आ जाता है, किसी और ममालिक में जो है वो कुछ मसाइल हों तो UNO फौरन अपना किरदार अदा करती है, लेकिन UNO को फलस्तीन नजर नहीं आया, UNO को कश्मीर नजर नहीं आया, शाम, इराक नजर नहीं आया, अफगानिस्तान नजर नहीं आया। तो ये एक जरूरत इस वक्त के OIC को आप स्ट्रॉन्ग करें और यकीनी तौर पर अगर देखें ये मुस्लिम ममालिक आपस में एक होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, OIC स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपके पास किस चीज की कमी रह जाती है? आपके अफरादी कुव्वत आपके पास है, पैसा मुसलमान ममालिक के पास है, तेल मुसलमान ममालिक के पास है, एटमी पावर मुसलमान ममालिक है। तो यकीनी तौर पर अगर OIC स्ट्रॉन्ग होगा, सऊदी अरब या तुर्की इस तरह के ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे, तो मैं समझता हूँ सिर्फ कश्मीर ही नहीं, फलस्तीन और दीगर मुसलमान ममालिक के ऊपर भी जो मजालिम हो रहे हैं ये बहुत हद तक हल होंगे। और जैसे वजीर आजम ने भी पहले कहा और हमारा हमेशा से मौक़िफ़ ये है, हम ये नहीं कहते कि कश्मीर को हर हाल में पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा नहीं चाहता, पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल हो। अगर वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, अगर वो चाहते हैं वो आज़ाद रियासत बने तो पाकिस्तान को इस पर कोई एतराज नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं अगर वो आज़ाद रियासत बने, ये भी आप कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये मसला जो है वो फौरी हल तलब है और कहीं दिहाइयों से जो है, गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि सारा का सारा मामला चल रहा है। 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन कोई अहम पेशरफ्त इस हवाले से नहीं हो सकी। आपने बात की तुर्की की, आपने बात की दीगर इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की। आप क्या समझते हैं कि क्या 4 मुल्की नया मुस्लिम अलायंस बनने जा रहा है?
مسلم الائنس 4 ملکی نہیں ہوگا، یہ 50 سے زیادہ ممالک کا الائنس ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی سربراہی پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کو مل سکتی ہے، اور انہی ممالک کو اس کی سربراہی کرنا ہوگی، ایک پیج پر رہ کر کرنا ہوگی۔ بہت ہم دوسروں کے پیچھے بھاگ لیے، اب اگر ہمیں اتحاد کرنا بھی ہے تو وہ اتحاد ہماری خواہشات کے مطابق ہو، ہم ساتھ دیں گے، چین کا بھی دیں گے، روس کا بھی لیں گے، لیکن ہماری اپنی جو ڈیمانڈز یا جو ہماری جائز مطالبات ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، اور یہ اتحاد اور OIC کا فعال ہونا ہی مسلمان ممالک کے مسائل کا حل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات کے بعد؟ ظاہر ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آج ملاقات ہوئی سعودی عرب کے ولی عہد سے، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد جو سرد موری کا شکار تعلقات تھے وہ سرد موری ختم ہو چکی؟ یقینی طور پر ایسا ہوگا، اگر ختم نہیں بھی ہوئی تو آئندہ چند دنوں میں اس میں بہت حد تک بہتری آئے گی، اور وہ خاتمہ بھی ہوگا۔ سعودی عرب پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتا، پاکستان سعودی عرب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات ہم نے 1947 اور اس سے بھی قبل دیکھی کہ یہ دونوں ممالک، ان کا آپس میں ایک رشتہ ایسا ہے کہ ان کا جدا رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، کہیں پر دو بھائیوں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، کچھ غلطیاں ہوں گی ہماری، کچھ ان کی ہوں گی، کچھ مفادات کے معاملات ہوں گے، لیکن ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، اور یقینی طور پر آنے والے وقتوں میں اس میں بہتری آئے گی۔ دنیا یہ چیز سمجھتی ہے، بالخصوص مسلمان ممالک اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ایک مضبوط فوج ہے، اور پاکستان کی فوج کا بہت اہم کردار ہے اس خطے کے اندر۔ تو آرمی چیف کا دورہ کرنا یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی عرب کو سپورٹ چاہیے، اور اگر وہ سپورٹ اسے پاکستان کی مل جاتی ہے اور پاکستان کو سعودی عرب کی سپورٹ مل جاتی ہے تو یہ ایک انتہائی اہم رہے گا، اور خطے میں اس سے ایک بہت بڑا بیلنس آئے گا۔ جو اس وقت انڈیا اپنے آپ کو خطے کا چودھری سمجھ بیٹھا ہے، اس چیز کے اندر یقینی طور پہ کمی آئے گی۔ اچھا، حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کی جانب سے ایک اہم بیان جاری ہوا، ایک برف جو ہے ہمیں پگھلتی ہوئی نظر آئی۔ ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ سعودی عرب ایران سے اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ آپ کس زمرے میں دیکھتے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ تعلقات بہت بہتر ہیں، اور پاکستان اگر ان میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اختلافات، یہ جو مسائل تھے وہ بھی حل ہوں گے، اور پھر یہ جو بلاک ایک نیا بلاک بنے گا جس کی سربراہی چین کرے یا روس کرے، یا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کرتا ہے اور یہ ممالک اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ایک پاورفل بلاک ہوگا، اور سعودی عرب اور ایران کے معاملات حل ہونا مسلمان ممالک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ چار جو ممالک ہیں، یوں سمجھیں کہ مسلم دنیا کی جو عمارت ہے وہ انہی چاروں پر کھڑی ہے، ترکی پر، پاکستان، سعودی عرب اور ایران پر۔ تو ان چاروں ممالک کے درمیان اختلافات کا دور ہونا بہت اہم ہے، اور پاکستان اس لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ ان تمام مسلمان ممالک سے پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، بھلے ان کے آپس میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہوں گے، لیکن پاکستان کے ان میں جو تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے دورے کے بعد وزیر اعظم صاحب دیگر مسلمان ممالک کے بھی دورے کریں گے، اور یہ ایک مضبوط یونٹی قائم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا شہریار شوکت صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بات کی اس تمام تر ممالک کے، ظاہر ایک الائنس بننے جا رہا ہے جس کے بعد تمام ممالک جو ہے وہ اتحادی ممالک مسلم امہ کے جتنے بھی ہیں وہ یکجا کسی حد تک ہو سکتے ہیں، اور آپ نے نشاندہی کی کہ 50 سے زائد ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیز پر روشنی ڈالیے گا کہ ظاہری بات ہے جب اس طرح کا گرینڈ الائنس بننے جائے گا، پھر ابھرتی ہوئی سپر پاور اگر چین اس میں شامل ہے، روس کا اس میں کردار ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ عالمی قوتیں اس پر خاموش بیٹھیں گی؟ کیا ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا؟ عالمی قوتوں کو اب خاموش بیٹھنا پڑے گا۔ امریکہ مزید جنگ مول نہیں لے سکتا۔ امریکہ کے پاس جو کچھ تھا وہ افغانستان کے اندر لٹا چکا ہے۔ اگر اب بھی امریکہ جنگ جیسی بے وقوفی دوبارہ کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنی تباہی کو خود آواز دے رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب دنیا امن چاہتی ہے، اور اب مسلمان ممالک اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ نہ صرف مسلمان ممالک بلکہ دنیا کی دوسری قوت بھی اب امریکہ کو اپنا سب کچھ، اپنا باپ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اگر وہ اب بھی جنگ کی جانب جاتا ہے، وہ اب بھی اس میں جارحیت کرتا ہے، اور اسرائیل جیسے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے، خیر اسرائیل کو تو ہم ملک ہی نہیں مانتے، ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے، اگر وہ اب بھی اسے اپنے ساتھ ملا کر اس طرح کے کوئی اقدامات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں امریکہ کے خاتمے کی جانب جائیں گی۔ اب
اچھا جی، یہ مجھے بتائیے کہ شہریار شوکت صاحب، ظاہری بات ہے آپ نے بڑا واضح ایک موقف رکھا کہ امریکہ کو جو ہے وہ خاموش بیٹھنا پڑے گا، اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی. یہاں پر یہ واضح کیجیے گا کہ ملاقات سے انڈیا کو، اسرائیل کو اور امریکہ کو کتنی زیادہ پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مستقبل میں؟ دیکھیں، انڈیا اور اسرائیل امریکہ کے دو گندے بچے ہیں. میں بڑے واضح الفاظ میں آپ کے چینل پہ کہہ دیتا ہوں، یہ امریکہ جو ہے ان کے والد محترم ہے، اور یہ انڈیا اور اسرائیل اس کے دو جو ہیں وہ گندے بچے ہیں، اور یہ پوری دنیا کا امن یہ تین ریاستیں ہمیشہ سے خراب کرنے میں لگی ہوئی ہیں. لیکن انڈیا کا اب جو حال ہے وہ انڈیا بھی دیکھ رہا ہے، امریکہ کا جو حال ہے امریکہ اس سے بخوبی واقف ہے. اگر انہوں نے ان چیزوں سے نہ سیکھا اور یہ پھر کسی نئی جارحیت کی جانب گئے، انہوں نے کوئی نئی حکمت عملی اختیار کی، اول تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ دوبارہ کوئی شرارت کریں. لیکن اگر یہ پھر کسی شرارت کی جانب جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو انہیں یہ ممالک الفاظ سے، باتوں سے، یو این او کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ نہ سمجھے تو اب کی بار پالیسی ڈو مور والی نہیں ہوگی. پھر امریکہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ امریکہ کو شاید پھر ان ممالک سے رابطے کر کے معافی مانگنی پڑے اور اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. امریکہ معاشی طور پر اس وقت تباہ ہے. یہ تباہی افغانستان کی جنگ کے باعث بھی ہوئی، اور جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی وہ کووڈ کی وجہ سے پوری ہو چکی ہے. ابھی امریکی ظاہر افواج کے انخلا کی بھی ایک طرف بات ہو رہی ہے، دوسری جانب آپ دیکھیں تو اسرائیل کی بھی آج کل صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے. ایک طرف آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود ہیں. دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ امن و استحکام کی بات ہو رہی ہے، دفاع کے حوالے سے جو ہے وہ متعدد چیزیں جو ہے وہ زیر غور آ رہی ہیں. اس حوالے سے تحفظ پر بھی ظاہر ہے مشاورت جاری ہے دونوں ممالک کی. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو صورتحال ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ظاہر ابھی تو ان کی ملاقات ہو گئی، اب چیزیں جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، لیکن ایک جانب سعودی عرب جیسا ایک مسلم ملک جو کہ اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر چکا اور فلسطین کو انہوں نے سودا کر دیا، جبکہ ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک نقطہ آگے چل کر دونوں ممالک کے درمیان پھر کشیدگی کو پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آج اسرائیل کسی پوزیشن پر ہے یا اگر آج اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے تو اس میں غلطی ہم مسلمان ممالک کی ہے. صرف ارطغرل غازی کے 6 7 سیزن دیکھ لینے سے آپ کا ایمان تازہ نہیں ہو جاتا، یا ایسے ڈرامے دیکھنے سے آپ مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر پاتے. آپ کو عملی طور پر اب کچھ کرنا پڑے گا. سعودی عرب کی پاکستان کی جانب موومنٹ اس بات کو واضح دلیل ہے کہ اب سعودی عرب بھی جا رہا ہے کہ ایک مسلم اتحاد بنے، اور اگر یہ مسلم اتحاد بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہوگا وہی جو اکثریت چاہے گی. تو سعودی عرب کو اس معاملے سے دستبردار کروانا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اس سے دستبردار نہیں بھی ہوتا تو کوئی ایسا راستہ ضرور نکالا جا سکتا ہے جس میں تمام ممالک بیٹھ کر یو این او کے تھرو یا امریکہ کے تھرو اس چیز پر بھی عمل درآمد کرائیں کہ اسرائیل اب اپنی حدود میں، اپنی اوقات میں رہے، اور فلسطین کو ایک باقاعدہ ملکی حیثیت دے کر ان کی جان، ان کے مال کو محفوظ کیا جا سکے. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا اس ایک نقطے پر کیا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوبارہ کشیدگی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا نا، یہ کشیدگی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سعودی عرب کو اس سے دستبردار بھی کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اکثریت ایک سائڈ پر ہوگی تو سعودی عرب اکیلے رہنے کا کام میں سمجھتا ہوں نہیں کرے گا، وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے ہی انفلوئنس سے، امریکہ کے انفلوئنس سے، یو ایس کے انفلوئنس سے ان سارے معاملات کو طے کیا جائے اور اسرائیل کو اس کی لمٹ اور اس کی حدود میں رکھ کر فلسطین کو ایک باقاعدہ آزادی دے کر ان کے حقوق انہیں دلائے جائیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایران کے حوالے سے، ظاہری بات ہے یہ اہم ملاقات ہیں، کافی ساری جو موضوعات ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں، اگر ایران کے حوالے سے ہم بات کریں، اگر یہ صورتحال اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جی پیش رفت ہو جاتی ہے، مذاکرات کی بات ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ خاموشی سے بیٹھے گا؟ کیونکہ ایران پہ تو پہلے سے پابندیاں کافی زیادہ لاگو کر دی گئی ہیں. دیکھیں، اب ان پابندیوں کا جو ایک حل ہے نا وہ یہ مذاکرات. اب ہم لوگ آج تک ایف اے ٹی ایف کے وہ جال کے اندر پھنسے ہوئے اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنی ساری پالیسیاں بنانی پڑ رہی ہیں. ان پابندیوں کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. ان کا ایک حل یہ ہے کہ ہم ان ممالک سے معافیاں مانگتے رہیں، ان کے آگے گڑ گڑاتے رہیں. دوسرا حل یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ایسا اتحاد قائم کریں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. ہم آپس میں مسلمان ممالک اور یہ نیا بننے والا بلاک آپس میں تجارت
تجارت کرے تاکہ ہمیں ان ممالک سے تجارتی تعلقات کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہم یہ نیا بننے والا بلاک اپنے آپ کو معاشی طور پر اتنا مستحکم کرے کہ ان ممالک کی پابندیوں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑے. اب اس کنڈیشن کے اندر آنا پڑے گا. یہ پابندیاں پہلے بھی لگتی رہی ہیں, میرا خیال ہے ابھی بھی لگیں گی. ان پابندیوں سے کیا ہو گیا, آپ کا ایران ختم ہو گیا, افغانستان کو آپ نے اس حد تک معاشی طور پہ گرا دیا کہ اگر وہ روٹی لینے جاتے تھے تو پیسے بوریوں میں بھر کے لے جاتے تھے. کیا ہوا, افغانستان ختم ہو گیا. اچھا دیکھیں وہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہریار شوکت صاحب, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایسا ماننا ہے کہ ایک واضح خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی اب نمایاں طور پر رکھنی چاہیے. پاکستان کو اپنی حکمت عملی جو ہے مستقبل کی وہ واضح کرنا چاہیے, ایک خارجہ پالیسی جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے کہ ایگزیکٹلی انہیں کیا کرنا ہے, کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں, کیونکہ صرف گرینڈ الائنس سے تو چیزیں نہیں بنتی نا, اس سے قبل بھی الائنسز بنے. خارجہ پالیسی ان کی ون پوائنٹ پر ہونی چاہیے کہ ہمارے الائنس میں, ہمارے اتحاد میں جو ممالک ہوں گے, پہلے تجارت ان سے ہوگی, پہلے خرید و فروخت ان کے ساتھ ہوگی, پہلی پریورٹی انہیں دی جائے گی, تعلقات ان کے ساتھ قائم کیے جائیں گے. آپ اس چیز کو سوچیں کہ اس مطلب اتحاد میں صرف کمزور ممالک تو شامل نہیں ہے نا. پاکستان کی اہمیت ہے, روس کی اہمیت ہے, چین کی اہمیت ہے, ترکی, سعودی عرب, ایران, یہ سارے اہم ممالک ہیں. اگر یہ آپس میں ان ساری چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں, تعلقات کو شروع کر دیتے ہیں, تو ہمیں کیوں پھر ضرورت پڑے گی امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کی. بالکل شہریار شوکت صاحب, آپ نے واضح طور پر موقف رکھا, اس حوالے پر آپ نے کافی گہرا اپنا تجزیہ دیا, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بالکل سعودی عرب کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جو دیرینہ تعلقات ہے اس کا بالکل تمام تر صورتحال سب کے سامنے ہے. اس پہ کوئی دریغ نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت ہی اہم برادرانہ تعلقات ہیں, اور ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کی جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے اس حوالے سے. لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو صورتحال تھی وہ کشیدہ ہوئی اور تعلقات جو ہیں وہ سرد موری کا شکار بھی ہوئے. لیکن اب صورتحال بدلتی جا رہی ہے, یہ کایا پلٹ چکی ہے, برف ہمیں پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ کون سا اسلامک فارورڈ بلاک بنتا ہے, کون اس کی سرپرستی کرتا ہے, اور حکمت عملی تمام تر ممالک کی کیا ہوگی. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹا سے بریک کا, بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس.